أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شیعوں کا معنوی پیغام، یہ بھی ہے میں اسلام میں شیعہ جو کتاب ہے علامہ طباطبائی صاحب کے، اس کے کنکلوڈنگ جو وہ ہے ان کا خاتمہ جو کلام کا کر رہے وہی اس کتاب میں سے سنا رہا ہوں۔ میں کتاب بتا رہا ہوں اسلام میں شیعہ، اسی کتاب کا آخری وہ ہے، اور اس کا یہ جو ہے معنوی پیغام کیا ہے۔ اہل دنیا کو شیعوں کا معنوی پیغام ایک فکرے سے زیادہ نہیں، اور وہ یہ ہے خدا کو پہچانیے اور خدا شناسی کا ایسا طریقہ اختیار کرے کہ سعادت مند ہو کر نجات پائے۔ بس یہی ایک جو ہے تو معنوی پیغام ہے، اور یہی وہ فکرہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عالمی دعوت کو پہلی بار اسی فکرے سے شروع کیا تھا۔ اے لوگوں، خدا کو ایک جانو، اس کا اقرار کرو، سچے دل سے اس پر ایمان لے آؤ تاکہ نجات پاؤ۔ اس بیان کی وضاحت میں ہم اجمالی طور پر کہتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت کے مطابق اس دنیا میں بہت زیادہ دنیاوی لذتوں اور مادی مقاصد کے دلدادہ ہیں، یعنی بہترین اشیاء خوردنی اور نوشیدنی، اچھے لباس، رہنے کے لیے محلات، دیکھنے کے لیے خوبصورت مناظر، خوبصورت اور دل نواز بیوی، اچھے اور مہربان دوست، بہت زیادہ دولت، طاقت اور سیاست کے ذریعے بلند مرتبے اور جاہ و مقام اور حکومت وغیرہ حاصل کرنا، اور اپنے عقائد و نظریات کے خلاف ہر چیز کو ختم کر دینا وغیرہ۔ دنیا میں ایسے کام چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے خداداد سرشت کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تمام لذتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، نہ کہ انسان ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ سب چیزیں انسان کے پیچھے ہونے چاہیے، نہ کہ انسان ان کے پیچھے جاگتا پھرے۔ یعنی جتنی لذتیں ہیں وہ انسان کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے، مگر انسان ان کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ یہ بات اس میں یہاں پہ سمجھنے کی کہ انسان ان کے لیے، یعنی یہ جو ہے نہ کہ انسان ان کے لیے پیدا کیا گیا، یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا۔ پیٹ یا پیٹ کا نچلا حصہ زندگی کا انتہائی مقصد ہونا، پیٹ اور پیٹ کا نچلا حصہ جو کچھ بھی پیٹ کے لیے کھاتے ہو وہ اگر زندگی کا انتہائی مقصد ہونا، گائے بھیڑ جیسے جانوروں کی منطق ہے۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ بس ان کا صبح اٹھتے ہیں، چرانے کو نکلتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اپنا پیٹ بھرنا اور اپنی یعنی فردی بقا اور اپنی جو ہے نسلی بقا، یہ دو کرتے ہیں وہ، کہ اپنے آپ کو بھی زندہ رکھتے، اپنے جیسا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مگر یہاں یہ جو ہے تو صرف حیوانی فطرت ہے۔ پیٹ یا پیٹ کا نچلا حصہ زندگی کا انتہائی مقصد ہونا گائے بھیڑ جیسے جانوروں کی منطق ہے، اور اسی طرح چیرنا پھاڑنا اور دوسروں کو تکلیف دینا شیر بھیڑیے لومڑی اور اس قسم کے درندوں کی منطق ہے۔ ایک تو انسان ایسا پیٹ کے لیے بس ہر چیز چاہتا، دوسرا یہ ایک درندہ صفت ہے کہ کسی کو مارو، کسی کو کاٹو، یہ کس کی ہے؟ شیر بھیڑیے اور لومڑی اور اس قسم کے درندوں کی منطق ہے۔ انسان کی منطق فطری عقل کی منطق ہے، اور بس عقل کی منطق اپنی حقیقت بینی کے ساتھ ہمیں حق اور وہ حقیقت کا پیروکار ہونے کی طرف ہدایت کرتی ہے، نہ کہ اپنی دل پسند ہر قسم کی شہوت رانی، تکبر اور خود غرضی وغیرہ کی طرف۔ عقل کی منطق انسان کو خدائی فطرت کا حصہ جانتی ہے، جس میں مکمل آزادی اور مرضی موجود نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا و کائنات کا فرما روا اور حاکم سمجھ بیٹھا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس سرکش فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق مطیع کرے اور اس پر فتح حاصل کر لے، اور خود بھی اس فطرت کے ہاتھ میں کھلونا بن کر اس کا فرما بردار ہو گیا ہے۔ عقل کی منطق انسان کو دعوت دیتی ہے کہ اس جہان فانی کی زندگی سے جو کچھ سمجھ سکا ہے اس پر غور کرے۔ یہ کہ کائنات کا نظام میں ہستی اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ خود بخود
پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی بنیاد لامتناہی منبع ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کائنات میں ہر قسم کی خوبصورت یا بدصورت موجودات، خواہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو یا انسان کی آنکھوں کے سامنے، ایک مستقل حقیقت کی صورت میں جلوہ گر ہو، ایک دوسری حقیقت کی پناہ گاہ میں قائم ہے۔ یعنی ایک دوسری حقیقت کے ساتھ جو مستقل اور ہمیشگی ہے، اس کے موجودیت سے وابستہ ہے، اور اسی کے زیر اثر پیدا اور آشکار ہوئی ہیں، نہ کہ خود بخود، اور نہ ہی یہ وجود اس کا اپنا وجود ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ تمام حقیقتیں، طاقتیں اور عظمتیں جو کہ آج ایک افسانہ معلوم ہوتی ہیں، موجودہ حقیقت بھی مستقبل میں ایک افسانہ معلوم ہے، اور آخرکار ہر چیز ایک افسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہم جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ ایک یعنی وہ خود اپنے آپ وجود نہیں ہے، ان کا جو تو خالق کوئی اور ہے، اور وہ سب آئیں وہ ایک دن جو تو تاریخ کا حصہ بن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، یہ جائیں گی پہلے کی جیسی تھی ویسے ہو جائیں گی، تو یہ افسانہ بن جائیں گی۔ جو بھی آج حقیقت سمجھ رہے ہیں اپن، یہ محل، یہ وہ جو کچھ بھی ہے آپ کے، وہ سب جو تو ایک افسانہ بن جائیں گے۔ پھر خدا کی ذات ہی جس کو زوال نہیں، اور کائنات کی سب چیزیں اسی کی ذات کے زیر سایہ زندگی اور حیات رکھتی ہیں، اور اسی کی ذات کو روشن اور پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ ایک ادراک پختہ ہو جائے تو اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کا خیمہ پانی کے ایک بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جب انہیں سمجھ جائے کہ یہ سب فانی ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز واجب الوجود اصل ہے، جو کہ حقیقت میں رہنے والا ہے، باقی سب بڑھ جا رہے ہیں، تو یہ دنیا ایک پانی کے بلبلے کی طریقہ دیکھے گی جو کہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اپنے سامنے مشاہدہ کرتا ہے کہ جہان اور اہل جہان ایک لامتناہی اور لازوال ہستی، اور ایسے ہی لازوال زندگی، طاقت، علم اور کمال پر تکیہ کرتے ہیں، جہاں یہ کائنات کا ہر مظہر اس کے لیے ایسا دریچہ ہے کہ جس میں سے ہر مظہر اپنے اپنے انداز کے مطابق اپنی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے، جو ابدی دنیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا جو ہے، کائنات کا ہر مظہر یعنی اس کے لیے ایک ایسا دریچہ ہے جس میں سے ہر مظہر اپنے انداز کے مطابق حقیقت کو نمایاں کرتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہر ایک جو ابدی دنیا ہے۔ اس وقت انسان اپنی حقیقت اور اپنی آزادی یا ہر چیز کی حقیقت کو اس کے اصلی مالک سے منسوب کرتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے دل ہٹا کر صرف خدا ایکتا کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس خدا کی عظمت، شوکت کے مقابلے کسی اور چیز کے سامنے اپنا سر خم نہیں کرتا۔ اس وقت اپنے پاک پروردگار کی سرپرستی اور ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس وقت جس چیز کو بھی پہچانتا ہے، خدا کی ذات کے ذریعے سے پہچانتا ہے، اور خدا کی رہبری و ہدایت کے ساتھ ایک اخلاق اور نیک اعمال، کیونکہ دین اسلام کے معنی ہے حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جو آئین فطرت ہے، سے مزید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کمال انسانیت اور انسان کامل کا آخری پیغام اور درجہ، یعنی امام، جو کہ خدا کی عنایت اور مہربانی سے اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور جو لوگ علم و اخلاق سیکھ کر اس مقام پر پہنچتے، اپنے اختلاف اور درجات کے باوجود امام کے حقیقی پیرو ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، خدا شناسی اور امام شناسی ہرگز ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں، جیسا خدا شناسی کو خود شناسی، خودی یعنی اپنے آپ کو پہچاننے سے جدا نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو شخص اپنی زندگی، اپنی حقیقت اور اپنی ذات کو پہچان لے، وہی خدا وحدہ لا شریک کے حقیقی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ یہ جو ہے تو پورا اس میں ہوتا ہے کہ شیعت کا جو ہے تو یہی پیغام ہے، خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سر امام مسلم کے ذریعے وہی حاصل کرنا ہے، عالم دینوں کے ذریعے سے وہی کرنا ہے، اپنے آپ کی کوشش سے بھی کرنا ہے، باقی سب چیزیں فنا ہے، اور فنا کی طرف بھاگنا انسان کا ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہماری شریعت کا پیغام ہے، یہ معنوی پیغام ہے، اس کو ہر ذریعے سے جو ہے ہماری ہر عبادت کو اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم